السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ سیف کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کی ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ قیامت خیز ہیں آنکھیں تیری، تم آخر خواب کس کے دیکھتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا تھا، گولہ باری جاری ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا جو غیر معمولی تھے۔ کچھ تو تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کوٹ اتارتے اسے صوفے پر پھینکتے وہ بولا تھا اور الماری سے کپڑے نکالے تھے۔ مجھ سے سیدھی بات کرو اور بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ اس کے انجان بننے پر وہ چیخی تھی اور ایک پرندہ اس کی جانب بڑھایا تھا جو اس کے سینے سے لگ کے نیچے گرا تھا، جبکہ وہ ششتر تھا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ کارڈز کا پلندہ تھا جن سے اس کی اور نور الہدیٰ کی تصویریں نکل کے بکھر گئی تھیں۔ او تو اس کے ہاتھ یہ لگ گیا۔ اف، اس وقت وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ بس فوراً فریش ہونے کے بعد سونا چاہتا تھا۔ لیکن دیکھو نور الہدیٰ، میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن ابھی میں بس فریش ہو کے سونا چاہتا ہوں، اس کے بعد تمہارے سارے سوالات کے جواب دوں گا۔ اسے رسان سے سمجھاتے واش روم کی جانب بڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتا وہ اس کا بازو تھامے اس کے سامنے آئی تھی۔ ہرگز نہیں، مجھے کوئی بھی تعویل بھی نہیں چاہیے، مجھے جواب چاہیے۔ اس کا گریبان پکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ جواب مانگ رہی تھی، جبکہ اس کے اتنے شدید ری ایکشن پر وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اپنا گریبان چھڑایا نہیں تھا۔ یہ اسفندیار خان کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے لیے تھی۔ اس کے خود کو دیکھنے پر اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ اس کا گریبان چھوڑے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر ایک دم خود کو ریلیکس کیا تھا اور دوبارہ اسے دیکھتی بولی تھی، تم نے ہی میری شادی کے دن تصویریں بھیجی تھی نا؟ اور یہ کارڈز اور یہ خط، یہ سارا تمہارا پھیلایا ہوا گند ہے۔ آخر تمہاری مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ میں نے تو تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں کیا تھا۔ کیوں اسفندیار، آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اسے دیکھتی وہ دکھ اور تکلیف سے بول رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس سب کی وجہ میں ہوں؟ کیا تمہارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کپڑوں کو صوفے پر پھینک کے وہ 2 قدم چل کے اس کے قریب آتے سنجیدہ تاثرات سے گویا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی ہیں۔ ان سارے خطوط کارڈز کی طرف انگلی کی طرف سے اشارہ کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تمہارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے نور الہدیٰ مراد؟ اس کے کونے کو پکڑ کر جھٹکا دے دے کہا تھا۔ میرے دل کے گواہی دینے سے تم سچے ثابت نہیں ہوتے ہو، جبکہ یہ ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم سچے ہو تو یہ سب تمہارے گھر میں تمہاری الماری میں کیا کر رہے تھے؟ اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹکتے وہ بھی چیخی تھی۔ یہ تم نے بھیجی ہیں، یہ کہہ کر وہ دوبارہ پیچھے ہٹا تھا اور صوفے پر موجود کپڑوں کی جانب بڑھا تھا، جبکہ یہ سن کے ایک لمحے کو ساکت ہوئی تھی، جبکہ بالکل پتھر کی مورت، جبکہ اگلے لمحے وہ پھر اس کے سامنے تھی۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ اس کے اچانک آگے آنے سے وہ اسے ٹکراتے ٹکراتے بمشکل بچا تک برہم نظر ڈالی تھی اس پر۔ مطلب صاف ہے کہ تم نے مجھے یہ سب کارڈز بھیجے تھے اور اپنی اور میری تصویریں بھی ایڈٹ کر کے۔ اسے پیچھے ہٹاتے اپنے کپڑے اٹھائے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر وہ دوبارہ صوفے پر پٹک چکی تھی۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے نور الہدیٰ؟ اس کے رویے سے چڑ رہا تھا۔ اسے واقعی صرف آرام کی طلب تھی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور اوپر سے اس کی باتیں۔ تم بتاؤ مجھے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم نے میری زندگی برباد کی ہے؟ وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اندھی ہو چکی ہو، جسے سب صاف نظر آ بھی رہا ہے، لیکن اپنی انا کے پیچھے تم اسے قبول نہیں کر پا رہی ہو۔ یہ سب کارڈز تمہاری لکھائی میں ہیں، یہ تصویریں ایڈٹ ہوئی ہیں، اگر تم غور سے دیکھو گی، اور رہ گئی یہ خطوط، یہ بھی تمہاری لکھائی میں لکھے ہوئے ہیں، جو تمہاری طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ زور سے اس کی کلائی پکڑتے اس کا رخ کارپٹ پر بکھرے ان خطوط اور کارڈز کی طرف کیا تھا اور برہمی سے بول رہا تھا، یہ میں نے نہیں بھیجی ہیں تمہیں۔ اس کی آواز کھائی سے آئی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے نہیں بھیجی ہیں، اس لیے تم سے باز پرس نہیں کی ہے، لیکن تمہیں ہمیشہ مجھ سے بس لڑائی کرنی ہے اور لڑائی کے بہانے تراشنے ہوتے ہیں، اور جب کوئی نیا بہانہ ملتا ہے تو ایک نئے محاذ پر تیار ملتی ہو۔ خدارا اب بس کر دو، واپس لوٹاؤ، ان سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ سوائے دکھ اور تکلیف کے کچھ نہیں دے رہی ہیں۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے سزا سنانے کا اور اپنے مجرم ڈھونڈنے کا، تو اصل مجرم کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں۔ وہ کارڈز بھی تم نے نہیں بھیجے تھے۔ وہ ان سب چیزوں کے پس منظر میں کچھ اور دیکھ رہی تھی، بس تصدیق چاہ رہی تھی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے نہیں بھیجے اور یہ آخری دفعہ ہے بس۔ اب صرف چیخنے کی کسر رہ گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلا رہا تھا اور پھر دوبارہ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم اب؟ ایک دفعہ پھر اس کے سامنے تھی، راستہ روکے اب کی دفعہ بڑے مان سے کھڑی تھی۔ جہنم میں۔
اس نے ایک ہاتھ سے پیچھے ہٹائے بنا اس کے تاثرات دیکھے وہ نکل گیا تھا، جبکہ اس کا منہ رونے والا ہو گیا تھا۔ وہ تو اسے یہی کہنے پر ایمان لے آئی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے نہیں بھیجی ہے، اس لیے تم سے باز پرس نہیں کی ہے، اور پھر چند سیکنڈز میں ہی وہ 2 + 2 4 جواب لے آئی تھی کہ اصل مجرم کون ہے۔ وہ بھی تو اس پر الزام لگا سکتا تھا نا، وہ بھی یقین نہ کرتا تو کیا ہونا تھا؟ لیکن اس نے نور الہدیٰ پر یقین کیا تھا، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس سے باز پرس بھی نہیں کی تھی، جبکہ وہ تو سالوں سے اسے مجرم گردانتے آ رہی تھی، اس پر 1000 الزام لگائے اسے قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس کا یقین پختہ تھا ہی نہیں، اسے کبھی اسفندیار پر یقین آیا ہی نہیں تھا، حالانکہ اسے صرف اسفندیار کا ہی یقین کرنا چاہیے تھا۔ وہ بار بار اپنی طبیعت خرابی کا کہہ رہا تھا، لیکن اسے صرف سچ سننا تھا، اور وہ بغیر فریش ہوئے پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھی وہ سر ہاتھوں پر گرائے گھنگریالے بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی، جو اب تقریباً کھلنے میں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کل رات سے پہلے وہ تقریباً 7 بجے ناران کاغان پہنچے تھے، اور آج کا سارا دن انہوں نے ناشتہ کرنے کے بعد گھومنے پھرنے میں گزارا تھا۔ پہاڑوں پر چڑھنے، ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکتے، چائے پیتے، شاپنگ کرتے اور بلا وجہ مارکیٹس پھرتے بھرپور دن کا اختتام ہوا تھا، جبکہ آج انہوں نے آنسو جھیل کو بھی وزٹ کیا تھا اور خوبصورت قدرتی نظاروں کو کیمروں میں قید کیا تھا۔ اس وقت وہ سب سونے کو لیٹی تھی جب مہروش کا فون بجا تھا، جس پر بابا کالنگ آ رہا تھا، اور اپنے موبائل کی اسکرین دیکھ کر بڑی جاندار مسکراہٹ آئی تھی جو ہانیہ اور کرن نے بخوبی نوٹ کی تھی، اور اب کافی دیر اس کی گفتگو چلنی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پریسا دانین اس وقت کورٹ میں اپنے دلائل پیش کر رہی تھی، اور دوسری جانب شہر کے معروف وکیل جانے مانے اپنے پیش کر رہے تھے، جو سننے کے بعد جج نے اگلی پیشی دی تھی، اور حتمی تھا کہ اگلی پیشی میں یہ فیصلہ سنایا جاتا کہ زمین کا اصل مالک کون ہے۔ پری، تم کب گھر آ رہی ہو؟ واپسی پر اس کے ہاسٹل کی جانب گاڑی رواں دواں تھی جب موڑ مڑتے اسفندیار نے اس سے پوچھا تھا۔ جب آپ کا ولیمہ ہوگا، باہر کے بھاگتے دوڑتے مناظر سے نظریں ہٹاتے کہا تھا۔ پہلے کیوں نہیں؟ ابھی تو تمہارے پاس ایک ہی کیس ہے، یہی ہے جس کی پیشی اگلے ہفتے ہے۔ لالا، مجھے ایک کیس ملا جس کی وجہ سے جانا ناگزیر ہے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحبہ، آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں۔ گاڑی اب اس کے ہاسٹل کے سامنے رک چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے وقت اس کے کھانے پر واپسی ہوئی تھی، اور کھانا اس وقت بڑے سے لاؤنج سے صوفے سے ہٹا کر چٹائی کے اوپر سجایا گیا تھا۔ عموماً پہاڑی لوگ چٹائی پر بیٹھنے اور چٹائی پر بیٹھ کے کھانے کو پریفر کرتے تھے، اس لیے روایتی انداز میں آج رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سب کھانے پر موجود تھے، اور آخر میں اسفندیار اور جبرائیل خان کی آمد ہوئی تھی، اور غالباً ان کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ نور الہدیٰ کے ساتھ جگہ خالی تھی، اور دوسری طرف داجان اور ابراہیم صاحب کے درمیان جبرائیل خان تو داجان کے ساتھ ہی جا بیٹھے تھا اپنی مخصوص جگہ پر، جبکہ اسفندیار خان کو نور الہدیٰ کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑا تھا، جبکہ صبح کی تلخ کلامی کے بعد اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسفندیار کے بیٹھنے پر اس نے رخ موڑ کے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ اس سے قبل وہ فرشتے سے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران خانوں کے نام پوچھ رہی تھی، اور نور الہدیٰ کے دیکھنے پر وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا کہ اسے اسفندیار کے بیٹھنے سے کوئی خاص فرق نہیں تھا پڑا۔ گوشتابہ چاولوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں کی بہت مشہور اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ڈش سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اسے ٹرائی کرو، مزے کی لگے گی۔ کھانا کھانے کے دوران اسے صرف چمچ ہلاتے دیکھ کر اسفندیار نے کہا تھا، اور اس کی پلیٹ میں ڈالا تھا، اور اسے دیکھتے جبرائیل خان کے چہرے پر مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی، جسے وہ فوراً دبا گیا تھا۔ اس کے کہنے پر نور الہدیٰ نے ایک بائٹ لی تھی، اسے اچھا لگا تھا۔ پھر کھانا کھانے کے دوران وقتاً فوقتاً وہ اس کی پلیٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈالتا رہا تھا، کچھ نہ کچھ، تاکہ وہ بلا جھجکے کھا سکے، اور آخر میں وہ کچھ اور ڈالنے لگا تھا تو نور الہدیٰ نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے اب کچھ اور نہیں کھانا ہے بس، اور پھر اچانک ہی ہاتھ پیچھے کر لیا تھا، اس کے چہرے کو دیکھتے جس پر رنگ آ کر گزر گیا تھا، اور اپنے بیٹے کو بیوی کا خیال رکھتے دیکھ کر اس کی ماں کو اچھا لگ رہا تھا۔ اوکے، میٹھا تو لو۔ ایک دفعہ پھر وہ بولا تھا آہستہ سے۔ نہیں، ابھی کسی چیز کی بھی گنجائش نہیں ہے، بعد میں فرشتے کے ساتھ لوں گی۔ وہ دونوں اتنی آہستہ آہستہ بول رہے تھے کہ بمشکل ہونٹوں کی جنبش سے پتہ چل رہا تھا باقی لوگ بھی کھانے میں مشغول تھے۔ کھانے کے بعد ملازمہ کے برتن اٹھانے تک وہ فرشتے کے ساتھ کچن میں آ گئی تھی، سب کے لیے سبز چائے بنانے، اور باہر داجان حمزہ سے پوچھ رہے تھے کہ جتنے دن تک وہ ادھر ہے تب تک وہ ادھر کا ہسپتال جوائن کر رہے کہ نہیں، اور وہ ان کو مثبت جواب دے رہا تھا جس سے وہ خوش ہو رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے پروجیکٹ کے متعلق انفارمیشن لینے اور اسے مکمل کرنے کے بعد واپسی پر ان کا اچانک ناران کاغان سے وادی نیلم جانے کا پلان بنا تھا، اس پر سب نے لبیک کہا تھا، جبکہ مہروش متعامل تھے، اور پھر سب کے فورس کرنے پر اسے بھی ماننا پڑی تھی۔ یوں یہ 7 لوگوں کا گروپ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ناران کاغان سے وادی نیلم پہنچا تھا، اور ادھر کے ہوٹل میں رکنے کے لیے بحث ہو رہی تھی کہ کون سے ہوٹل ہے۔
ڈرائیور انہیں ایک 4 اسٹار ہوٹل میں لے کر آیا تھا جس کی انٹرنس خوبصورت تھی اور اس کا انٹیریئر اس سے زیادہ خوبصورت تھا. کہیں سے بھی وہ 4 اسٹار ہوٹل نہیں لگ رہا تھا. اپنی شان و شوکت سے وہ 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا. اس وقت ہاشم لوگ کمرے بک کروا رہے تھے جبکہ لڑکیاں پیچھے کھڑی تھیں. عموماً رات کا وقت ہو رہا تھا. ملگجا سا اندھیرا چھا رہا تھا. چاند بھی آج جلدی نکل آیا تھا جس کی روشنی گلاس وال سے چھن چھن کر آ رہی تھی اور موسم بھی اچھا خاصا دل فریب تھا. مہروش یہاں کے موسم پر تبصرہ کر رہی تھی جب اس کی آواز سنتے اوپر سیڑھیوں کی جانب جاتے آدمی کے قدم رکے تھے اور اس نے موبائل کان سے ہٹایا تھا اور رک کر تصدیق کی تھی. پھر چلتا ہوا اس کی جانب آیا تھا. مہروش. اپنے نام کی صدا پر وہ پیچھے مڑی تھی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے نوازا تھا. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ نے تو ادھر آ کے ہمیں اچھا خاصا سرپرائز دیا ہے. اسے اپنے ہوٹل میں دیکھ کر اسے حقیقتاً خوشی ہوئی تھی. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں ارتضیٰ لالا؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ بدلے میں وہ بھی خوش اخلاقی سے گویا ہوئی تھی. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی سبھی. آپ لوگ یہاں ٹھہرنے آئے ہیں کیا؟ ان کے پاس بڑے بڑے بیگز دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا جس پر مہروش نے سر ہلایا تھا اور پھر ان کا تعارف بھی کروایا تھا. یہ میرے دوست ہیں اور ہم ابھی ادھر آئے ہیں اور شاید ہمارے کمرے بھی بک ہو گئے ہیں. یہ لوگ آ گئے ہیں. کہتے ہی اس نے پیچھے سے آتے ہاشم اور جاسم لوگوں کا تعارف کروایا تھا اور پھر ارتضیٰ خان نے انہیں سب سے اوپر VIP رومز دلائے تھے اور ان کا سامان بھی کسی سے کہہ کر اوپر بھجوایا تھا خصوصی پروٹوکول کے ساتھ. وہ انہیں بڑی اہمیت دے رہا تھا. پھر ان سے ڈنر پر ملاقات کا کہہ کر واپس نیچے کی طرف آ رہا تھا جب مہروش اس کے ساتھ آئی تھی. آپ بتا دیتی تاکہ آپ لوگوں کو اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑتا. لیکن شاید آپ ہمیں اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بول رہا تھا. اس کی بات پر وہ مسکرائی تھی. ویسے اندازے صحیح لگاتے ہیں آپ. کیا واقعی مہروش؟ اس کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا اور رونی شکل بنائے وہ رکا تھا اور اس سے استفسار کیا تھا. ویسے ولی لالا ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ارتضیٰ سے بڑھ کر کوئی ڈرامے باز نہیں ہے ہمارے خاندان میں. کیا وہ جاہل انسان ایسی باتیں کرتا ہے میرے بارے میں؟ صدمے سے برا حال تھا. اس کے ایسے پوچھنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اس کی اداکاری پر. چلتے چلتے وہ اب پارکنگ میں آ گئے تھے. وہ تو بڑا کچھ بتاتے ہیں لیکن خیر میں ساری باتیں تو نہیں بتا سکتی ہوں نا. بازوؤں کو سینے پر باندھے وہ آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوئی تھی. میں پوچھ لوں گا اس خبیث سے. ویسے کیا آپ جا رہی ہیں میرے ساتھ حویلی؟ گاڑی میں بیٹھنے سے قبل وہ بولا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک ابرو چکایا تھا. ہرگز نہیں. دانت نکالے تھے. تو پھر جائیں آپ یہاں سے اور کل میرے والد محترم کو بھی ساتھ لیتے آئیے گا. گاڑی سے چند قدم پیچھے ہٹتے کہا تھا. اور کوئی حکم مادام؟ ویسے والد محترم کے ساتھ اگر کوئی اور بھی آ جائیں تو اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ شرارتی آنکھوں سے سوال کیا تھا معصومانہ. اس نے جواب میں صرف ایک گھوری سے نوازا تھا جسے دیکھ کر وہ بوکھلایا تھا اور فوراً سے پہلے گاڑی میں بیٹھا تھا اور بولا تھا. میں تو مذاق کر رہا تھا. کوئی بھی اور نہیں آئے گا. بس اکیلے ہی آئیں گے. وہ کھلا کے کہا تھا اور گاڑی لے اڑا تھا. پیچھے اس کی جلد بازی پر وہ مسکرا رہی تھی. 1 میل آگے آنے کے بعد اس نے جبرائیل کو کال ملائی تھی جسے فوراً ہی پک کر لیا تھا. ویسے لالا مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ مجھے ایمرجنسی میں فوراً ہوٹل کیوں بھیجا تھا. ویسے یہ خدمت آپ خود بھی سر انجام دے سکتے تھے مجھ سے بہترین انداز میں. شرارتی انداز سے کال پک ہوتے ہی وہ شروع ہو گیا تھا. بکواس نہیں کرو بلکہ اپنے عملے کو بولو کہ انہیں اچھی سروس فراہم کی جائے اور انہیں جدھر بھی گھومنے جانا ہے انہیں جتنی جیپ درکار ہوں گی وہ موجود ہوں. پارکنگ انہیں اب تک کی سب سے بہترین سروس دی جائے. اسے لتاڑنے کے بعد اس نے ہدایات کی تھیں. آپ کی ساری ہدایات نوٹ کی جا چکی ہیں سر. کوئی اور بھی حکم ہو تو کر دیجئے. غلام حاضر ہے. اگر کہتے ہیں تو ان کا خود ہی ڈرائیور بن جاتا ہوں جب تک یہ قافلہ ادھر قیام کر رہے ہیں. سنجیدہ انداز میں بھی شرارت سے وہ دوبارہ گویا ہوا تھا. ویسے تمہاری تجویز قابل غور ہے لیکن فی الحال گھر پہنچو. رات تک سوچتے ہیں اس بارے میں. اور فون رکھ دیا جبکہ دوسری طرف وہ اپنا سمو لے کر رہ گیا تھا. حد ہے یار. عزت ہی نہیں ہے میری. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ماہی کب تک واپسی ہے تمہاری؟ اپنی لائبریری میں بیٹھے وہ اس وقت اسے مس کر رہے تھے تو کال کر دی. ابھی کچھ پتہ نہیں ہے نانا. ویسے آپ کہیں مجھے مس تو نہیں کر رہے تھے؟ دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے وہ کانوں میں بلوٹوتھ لگائے ساتھ ساتھ ان سے بات بھی کر رہی تھی. نہیں تمہیں تو نہیں. بس ایک چھوٹی سی اپنی بیٹی کو مس کر رہا ہوں جو کتابوں پر بلا وجہ اپنے نام لکھا کرتی ہے جسے میری امامت میں نماز پڑھنی ہوتی ہے. جو صبح میرے قرآن کو میرے لیے کھول کے رکھتی ہے. میرے نماز سے اٹھنے سے قبل ہی جو میرے لیے کافی بناتی ہے. جس سے بیڈمنٹن میں ہار جاتا ہوں. جو میرے کمرے میں پھول رکھتی ہے اور جو میرے دوستوں سے بڑا تنگ آتی ہے اور ان کی ہی لائی ہوئی چاکلیٹس کھا لیتی ہے. جب وہ آتے ہیں تو برے برے منہ بناتی ہے. میں تو ان سب چیزوں کو مس کر رہا ہوں. تمہیں کب کر رہا ہوں؟ اس منطق میں بھی پیار کی چاشنی تھی. محبت کی مہک تھی. خود سے جوڑنے کا جواز تھا. عجیب نرالا انداز تھا. اچھا تو پھر کچھ دن اور صبر کر لیں.
ویسے ایک بات کی وجہ سے جلدی آ سکتی ہوں کہ اگر اگلے ٹور پر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے جس کی ہفتے کی فلائٹ ہے اور جو تقریباً 7 دن کا ہے، اور اس کی اجازت بھی اپنی بیٹی سے خود لیں گے، سراسر اپنی خوشی کے لیے۔ چونکہ آپ اکیلے بور ہوں گے تو آپ کی بوریت دور کرنے کے لیے میں ذرا چلی جاؤں گی، اور آپ تب تک سوچ لیں، میں ذرا سوچ لیں۔ بات کے آخر میں بلیک میلنگ والی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ دوسری جانب وہ مسکرا رہے تھے اور چند لمحے بعد ان کی انگلیاں اپنی بیٹی کا نمبر پوش کر رہی تھی جسے آدھے گھنٹے میں دلائل دے کر وہ راضی کر چکے تھے، پھر اس کا میسج وہ ماہی کو کر رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسفندیار خان کے کمرے میں آنے سے چند منٹ قبل ہی اینا لیٹی تھی اور منہ تک کمبل پھیلا لیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، کوٹ اتار کے اسٹینڈ پر لٹکایا تھا اور آرام دہ لباس تبدیل کر کے بیڈ پر موجود تھا۔ صبح کے واقعے کے بعد وہ ابھی کمرے میں آیا تھا۔ اس کے بیڈ پہ بیٹھتی وہ اٹھ بیٹھی تھی اور اسے گھور رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا مطلب اب اس بیتو کے سوال کا؟ کمبل سینے تک لیتے گھورا تھا۔ مطلب کہ تم دوسرے کمرے میں جا کے سو، یہ میرا کمرہ ہے اور ادھر میں سوؤں گی، سمجھے تم؟ اوہ سیریسلی، یہ تمہارا کب سے ہو گیا؟ بلکہ یہ ہمارا ہے، صرف تمہارا نہیں۔ یہ فلیٹ نہیں ہے کہ میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤں۔ میں تھکا ہوا تو پلیز لائٹ بند کر دو، ایک لمبی نیند لینا چاہتا ہوں، اسے جواب دیتے وہ کروٹ بدل کے لیٹ گیا تھا۔ ہاں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ فلیٹ میں بھی تو کسی دوسرے کمرے میں رہ رہے تھے، اب بھی کسی کمرے میں سو جاؤ، اتنی بڑی تو حویلی ہے، کوئی تو خالی ہوگا نا، اس نے تحمل سے مشورہ دیا تھا۔ ہاں، تاکہ صبح پوری حویلی میں تماشا لگاؤ کہ نئے نویلے جوڑے کی لڑائی ہوئی ہے اور دلہن نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اور تمہیں تو ویسے بھی میری کسی بات پر یقین نہیں آتا ہے۔ ابھی ادھر جتنے دن ہیں گزارا کر لو، جب واپس گئے تو جو مرضی کر لینا۔ کروٹ بدلے ہی وہ چلایا تھا ہلکی آواز میں کب نکال رہی ہوں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی ہوں، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اف، تم نے سونا نہیں ہے کیا؟ اس کے روحان سے انداز پر اس کی جانب کروٹ بدلی تھی جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور گھنگریالے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے جن کی چند ایک سنہری لٹیں کان کے پیچھے سے نکل کر آگے گر رہی تھی اور لیمپ کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اگر تم مجھے یہ سب کچھ پہلے بتا دیتے تو یہ نہ ہوتا، اور میں تم پر شک نہیں کرتی۔ تمہیں سب چیزیں مجھے پہلے ہی دکھا دینی چاہیے تھی تاکہ تمہیں بلا وجہ اتنی باتیں نہ سننی پڑتی۔ اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، اس کی آنکھوں کو نظر کی گرفت میں لیتے اس نے کہا تھا۔ لیکن تمہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ نظریں اب اس کی طرف اٹھائی تھیں جو اس پر جمائے بیٹھا تھا۔ میرے بتانے سے تم کبھی نہ مانتی۔ نظریں ہنوز اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اگر تم ثبوت دکھاتے تو کیا نہ مناتی؟ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس لمحہ بلمحہ گہرا ہو رہا تھا۔ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہ رہی تھی۔ میں تمہیں ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا تھا، عجیب بے بسی سے، اور وہ جو کسی اور جواب کی توقع باندھے بیٹھی تھی فریز ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے۔ اس کے ہر طرف پھول کھلے تھے جن کی خوشبو اس کے گرد پھیل رہی تھی، فسوں بڑھ رہا تھا ہر سو۔ لاجواب ہوئی تھی وہ۔ تمہارے آفس کے رویے سے میں تمہاری بیگانگی سمجھنے کی کوشش میں تھا، کوئی سیرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے کچھ وقت لگا یہ سب پتہ کروانے میں، لیکن میں جان گیا تھا اس سب کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ چاہتا تھا تمہیں تبھی بتا دیتا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اوپر کی طرف اسی کی طرح بیڈ سے ٹیک لگاتے وہ بول رہا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ عمر واپس پاکستان آ گیا اور میں دوسری دفعہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے والد سے رشتے کی بات کر کے انہیں قائل کر لیا تھا، اور تم مشکل سے ہی صحیح مان گئی تھی، لیکن ابھی تمہیں یہ سب بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر تم خود وہ سب کارڈز وغیرہ نہ دیکھ لیتی، لیکن تم جان گئی سب کچھ۔ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی تھی، ایمانداری سے مدد کی جب بھی تم نے مانگی، کبھی تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچا، لیکن تم سب سے منفرد لگتی تھی۔ پھر اچانک تم دور ہو گئی، کبھی مجھ سے نوٹس بھی نہیں مانگے، اور مجھے اخلاقیات کی پاسداری کرتے ہوئے تم سے دور ہی رہنا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود عمر کی حسد سے تم نہیں بچ سکی، جو کہ میری وجہ سے تھا۔ یہ سب مجھے ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا تھا، جس کی وجہ سے میں خود کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ اس سب کی وجہ سے تم مجھے حق بجانب لگی تھی، لیکن تم سے شادی میں نے کسی طرز کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ تم، اس کے آخری فکرے پر اس کا پورا جسم کان بن گیا تھا، بلکہ تمہارا تحفظ تھا۔ وہ جو کچھ اور سننے کی تمنائی تھی، یہ سن کر دل اداس ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے کیوں لگا تھا کہ وہ بات آخر میں بدل گیا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد تمہیں صرف اتنا ہے کہ کل کو کچھ بھی دیکھ کر مجھ پر خودارہ الزام لگانے سے پہلے کچھ سوچ لینا۔ کبھی بندہ تھکا ہوا بھی ہوتا ہے یار۔ بات کے آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، یا صرف اسی اس کی آواز سے لگا تھا۔ ہاں، اور اب تم ساری زندگی اس بات کے مجھے تانے دیتے رہنا۔ ساری باتیں میں اسے صرف آخری بات پر اپنا بولنا محسوس ہوا تھا۔ اس کے جواب پر وہ مسکرایا تھا۔ ویسے یار ایک بات تو بتاؤ، کہ تمہارے بال اصلی ہیں؟ اور کیا ان کے یہ کرل تم نے خود کیے ہیں نا؟
اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں لیا تھا اور ان کی نرماہٹ محسوس کی تھی جو کندھوں سے پھسل کر گود میں گر رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اصلی ہیں میرے بال، اور یہ کرل بھی اصلی ہیں۔ پچھلی ساری باتوں پر مٹی ڈالے اس کے ہاتھوں سے اپنے بال نکالے تھے اور اسے ایک نظر گھورا تھا۔ مطلب کہ یہ بالکل سیدھے نہیں ہیں اور کرل نکلی نہیں ہیں۔ آواز میں صدمہ تھا جو بہت شدید تھا۔ ہاں نہیں ہیں سیدھے بلکہ کرلی ہیں، اور کچھ بھی نکلی نہیں ہے۔ خبردار اگر میرے بالوں کے بارے میں کچھ بھی ایسا کہا تو۔ اس کے چہرے کو نظروں میں رکھتے تنبیہ کی تھی۔ یار مجھے تو لگا تھا کہ تمہارے بال سیدھے ہوں گے، بالکل اسٹریٹ، لیکن یہ تو یار مجھے لگتا ہے کہ تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، بالوں کے دھوکے میں کر لی۔ اس کا صدمہ ہی نہیں جا رہا تھا جس کے آثار چہرے پر بھی تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہے بس، اور نہ اب تم مجھ سے یا میرے بالوں کے بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ لیٹتے ہوئے اسے وارن کیا تھا اور اس کی طرف سے کروٹ بدل لی تھی جبکہ وہ تو شدید صدمے میں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارتضیٰ کل سے ان کے گائیڈ کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ چاچو کے ساتھ بھی وہی آیا تھا اور واپس بھی معروش سے ملوانے کے بعد وہی لے کر گیا تھا، اور آج کے دن بھی مختلف جگہوں پر گھومنے پھرنے کے بعد وہ انہیں پولو پلے گراؤنڈ میں لے کر آیا تھا جہاں کوئی میچ ہو رہا تھا جسے کافی لوگ دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی ہاشم اور جاسم بھی جوش و خروش سے دیکھنے لگ گئے تھے جو کہ اپنے آخری مراحل میں تھا، اور آخر میں گورے سے پہلے یہاں کا مقامی باشندہ جیت چکا تھا جسے سب لوگ داد دے رہے تھے۔ جب مہاروش کا دھیان کرن نے اس کی جانب دلایا تھا جب گورے کے ساتھ ادھر سے ہی گزر کے جا رہا تھا 10 فٹ کی دوری سے، اور مہاروش دور اونچے فلک پوش پہاڑوں پر جمی سفید برف کو دیکھ رہی تھی جب اس نے ان کی توجہ متوجہ دلاتی جگہ کی جانب دیکھا تھا جدھر سے جبرائیل خان ایک گورے کے ساتھ جا رہا تھا جس سے وہ بڑی گرمجوشی سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ ارے یہ تو وہی ہیں جو اس دن ریسٹورانٹ میں بھی تھے، یہ ہانیہ بولی تھی۔ ہاں یہ ادھر کے سردار ہیں، اب جاسم بولا تھا۔ میں انہیں جانتا ہوں، یہ بابا کے بہت اچھے دوست ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں ارتضیٰ؟ جن کے یہاں کے لوگ بہت دیوانے ہیں، اس نے لوگوں کے دیدنی انداز کے بارے میں کہا تھا۔ سامنے سے ہاشم لوگوں کے ساتھ آتے ارتضیٰ سے پوچھا تھا جاسم نے۔ اس کے بارے میں آپ کو تو مہروش بتا سکتی ہیں۔ کیوں مہروش؟ آہستہ سے جھک کر پوچھا تھا جبکہ سب اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ مہروش کے ددیال ادھر ہیں، کچھ تو جانتی ہوں گی۔ مہروش نے اس کے کہنے پر زور سے اس کے پاؤں پر اپنا پیر مارا تھا جسے صرف کرن ہی نوٹ کر پائی تھی۔ اچھا آپ بھی تو کچھ بتائیں، ویسے تو میں انہیں اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ بہت اچھے ہیں اور بابا کے دوست ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ جاسم تھا۔ یہ یہاں کے سردار ہیں، اپنے علاقے کے پنچ کی حیثیت ہے ان کی، بہت محبت کرنے والے، اپنے لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، اسپیشلی عورتوں کی عزت کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ آپ لوگ کل سے یہاں ہیں لیکن آپ نے کسی کو بھی عورتوں پر فکرے کستے نہیں سنا ہوگا یا کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے دیکھا ہوگا۔ ہمارے ہاں عورتوں کی تعلیم پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے جس کے لیے سوشل اور کالج بھی ہیں ادھر جن کے اساتذہ، اسکول اور کالج بھی ہیں ادھر جن کے اساتذہ بہت قابل اور محنتی ہیں، اپنے علاقے کے رولز کے بارے میں بہت سخت ہے، جن کی پاسداری سب کرتے ہیں، اور پولو کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں، ان سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا ہے۔ ابھی بھی ان کے دوست آئے ہیں کچھ امریکہ سے جنہیں وہ گھما رہے ہیں۔ الغرض بہت اچھے ہیں، اپنوں کا خیال رکھنے والے، اپنی عورتوں کو سپورٹ کرنے والے، اپنے صحیح موقف پر ڈٹ جانے والے، ایک بہت محبت کرنے والے ہیں۔ بہت محبت سے وہ اس کا ذکر کر رہا تھا جسے سب سن رہے تھے، اور سن تو مہروش بھی رہی تھی لیکن اگنور کر رہی تھی۔ یہ تو واقعی بہت اچھے انسان ہے۔ یہ تبصرہ حماد اور حرم کا تھا۔ کیا یہ میرڈ ہے؟ لڑکیوں کے ذہن میں کلبلاتا سوال حماد نے کر ڈالا تھا۔ اس سوال پر ارتضیٰ نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو لاتعلق نظر آنے کی کوشش میں تھی۔ شادی شدہ تو نہیں لیکن نکاح شدہ ہیں، کنکھیوں سے مہروش کی جانب دیکھتے کہا تھا جو اپنے تاثرات چھپا رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ